رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں پڑھا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی چیزیں میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہیں یہ سب معجزات ہیں جو اللہ کے حکم سے صادر ہوتی ہیں، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واتقون، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ تورات من جانب اللہ ہے اور یہ منزل من اللہ ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض وہ چیزیں تم پر حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس سے مراد یا تو بعض وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان پر حرام کر دی تھی، یا بعض وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے طور پر حرام کر دی تھی، یا بعض وہ چیزیں ہیں جو لوگوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام کر دی تھی۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلطی کا ازالہ کر کے ان چیزوں کو حلال کر دیا، اور آگے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ ہمیشہ یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی میرا اور تمہارا خالق، مالک، رازق، پرورش کرنے والا، پالنے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور یہی سیدھی راہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پس جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اب یہاں پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا کفر محسوس کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے انکار پر مبنی تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا ان کی، تو آپ پوچھنے لگے ان سے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ یعنی بہت سارے نبیوں نے اپنے قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنے قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب کفار مکہ آپ کی دعوت میں رکاوٹ بن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے، اور تاکہ انہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ لہٰذا انصار نے آپ کا بہت ساتھ دیا۔ انصار نے ہجرت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہجرت کے بعد بھی ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے مدد طلب کی۔ یہاں پر وہ مدد مراد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے، اور انبیاء اکرام شرک کو ختم کرنے کے لیے، شرک کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، شرک کا سدباب کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ شرک کا ارتکاب نعوذ باللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو لوگ مزاروں پر جا کر مرادیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، وہاں پر اپنی حاجتیں رکھتے ہیں،
تو یہ سب سراسر شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک کرنا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں الحی والقیوم کہ میں تو حی ہوں، میں تو ازل سے ہوں اور ابد تک رہوں گا، اور میں پورے دنیا کا نظام چلانے والا ہوں۔ تو پھر اللہ یہاں پر اللہ کی صفت ہے کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہاں پر مزاروں پر جا کر جو لوگ منتیں مانگتے ہیں تو پھر وہ کس سے مانگتے ہیں؟ وہ ان سے مانگتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اللہ کی صفت ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو ایسا کرنا سراسر شرک ہے، اللہ کی صفات میں گویا کہ ایسا کرنا سراسر شرک ہے، گویا کہ اللہ کی صفات میں شریک کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حواریون جمع ہے حواری کی، اس کے معنی ہوتے ہیں مددگار انصار کے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور میرا مددگار زبیر ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یعنی ان کے حواریوں نے پہلے تو کہا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں اور ہم آپ پر اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعداری کرنے والے ہیں، ہم تابعدار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور تیرے رسول کی ہم نے اتباع کی، یعنی جو وحی تو نے اتاری ہم اس پر ایمان لے کر آئے اور اے اللہ ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو بتاتے ہیں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں اور تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اور کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا، رومیوں کے زیر نگی تھا، تو اور وہاں کا جو حکمراں تھا وہ کافر تھا، لہٰذا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمراں کے کان بھر دیے۔ تو اس حکمراں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کا حکم دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا۔ اور جب قیامت کری اور وہ ابھی تک یہ سمجھتے رہے، ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، یعنی اپنے ہی معبود کو جن کو وہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں، وہ خود انہیں ہی ان کو ہی سولی پہ لٹکا دیے۔ تو یہ کیسی خدائی ہے کہ جہاں پر ان کو رب بھی کہتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتیں بھی مانگتے ہیں اور انہی کو ہی سولی پر لٹکا دیے۔ عیسائی ایسا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت قریب آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، دین سکھائیں گے، لوگوں کو دعوت تبلیغ دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بالکل زندہ ہی اٹھا لیے گئے تھے تو اب وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہ بھی اپنا وقت پورا کر کے اور موت کا مزہ چکھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے لے کر جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔